میں ہوں پامسٹ عبدالستار۔ آج بات کریں گے میریج لائن کے بارے میں۔ یہ ہے آپ کی دل کی لکیر، اور یہ آپ کی مرکری فنگر کا اینڈ ہوتا ہے، اور یہ شادی کی لائنیں ہیں۔ شادی کی لائنیں اگر انسان کے ہاتھ میں آپ کو، کسی بھی انسان کے ہاتھ میں آپ کو 3 لائنیں نظر آتی ہیں۔ پہلی لائن چھوٹی ہوتی ہے عام طور پہ، دوسری لمبی ہوگی، اور اگر تیسری لائن بھی اس طریقے سے بریک ہو کے چلے تو جو بھی پہلی لائن ہوگی نا، یہ سمجھیں کہ آپ کی پہلے کوئی منگنی ہوگی، یا کسی کے ساتھ خاموش محبت ہو سکتی ہے، کہیں پہ آپ کا دل ہوگا کہ میری ادھر شادی ہو جائے، یا کسی کے آپ ریلیشن میں ہوں گے، تو جو بھی ہوگا پہلا ریلیشن آپ کا بریک ہو جائے گا، نہیں چل پائے گا۔ سیکنڈ لائن جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہاں پہ آپ کی جتنی یہ لائن لمبی ہوگی نا، اس کا آپ ہاف کر لینا، اگر یہ ہاف کو کراس کر جاتی ہے اتنی لمبی لائن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شادی ہو جائے گی۔ یہ شادی کی لائن ہے، لیکن شادی کی لائن کے اوپر ایک اور ہمیں لائن نظر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس ریلیشن کو جو اوپر والی لائن ہے وہ خراب کرے گی۔ بھائی اگر آپ کی یہ شادی صحیح چل رہی ہے تو اوپر ریلیشن کی لائن نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اوپر ریلیشن کی لائن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شادی آپ کی چل رہی تھی، ہو سکتا ہے شادی کے بعد کسی آپ افیئر میں پڑ جائیں، کسی سکینڈل کا آپ شکار ہو جائیں، کوئی بھی مسئلہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو آپ کا یہ ریلیشن خراب ہوگا۔ اور اگر شادی کی لائن کے ساتھ ایک اور ہلکی سی لائن پھر نظر آ رہی ہو، تو یہ بتاتی ہے کہ آپ کا جو 2 ریلیشن آپ نے توڑے تھے نا، چاہے پہلے آپ کی منگنی ٹوٹی ہے، ایک آپ نے اپنی شادی بریک ہو گئی ہے کیونکہ اس کے اوپر ایک اور لائن تھی، اگر وہ لائن میں بھی کوئی دوش ہوگا یا کوئی پرابلم ہوگی تو آپ کی جو تیسرا ریلیشن ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا۔ اب ایک اور بڑا پاورفل سائن ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ ہوتا ہے کہ آپ کی پہلے ڈیتھ ہوگی یا آپ کے لائف پارٹنر کی پہلے ڈیتھ ہوگی۔ یہ کنفرم ہے 100%۔ یہ کیسے پتہ چلتا ہے جی؟ اگر آپ کی شادی کی لائن یوں نیچے کی طرف آ جائے، یوں نیچے کی طرف آ جائے، تو کنفرم بات ہے کہ شادی کے بعد، یہ نہیں ہے کہ فوراً ہی شادی کے فوراً بعد آپ کے لائف پارٹنر کی ڈیتھ ہوگی، 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 30 سال کے بعد، جب بھی ڈیتھ ہوگی نا، آپ کے لائف پارٹنر کی ڈیتھ پہلے ہوگی۔ یہ اس چیز کا بڑا پاورفل سائن ہے۔ اچھا جی، مزید آپ کو بتاتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کسی بندے کے ساتھ منگنی ہوئی، یہ ریلیشن منگنی کی لائن ہے، ٹھیک ہے جی، کچھ حالات آپ کے خراب ہوئے، کوئی ناراضگی بنی آپ کی کسی وجہ سے وہ منگنی ٹوٹ گئی، اس کے بعد ہلکی سی یہ لائن ہو رہے، اس کے بعد کسی اور کے ساتھ آپ کی منگنی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ بھی منگنی آپ کی بریک ہوگی۔ یہاں اوپر شادی کی لکیر ہے، اور یہاں سے ایک ہلکی سی لائن، جس بندے کے ساتھ پہلے آپ کی منگنی ٹوٹی تھی، اگر یہاں سے ایک لائن یہ اوپر جا کے ٹچ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ کی منگنی ٹوٹی تھی اسی بندے کے ساتھ آپ کی دوبارہ شادی ہوگی، یا جس محبت کو آپ کھو چکے ہیں، جس محبت کو آپ کھو چکے ہیں اس محبت کو آپ دوبارہ حاصل کر لیں گے، یا جس بندے کے ساتھ آپ کی کسی وجہ سے طلاق ہو گئی تھی اسی بندے کے ساتھ آپ کی دوبارہ شادی ہو جائے گی۔ یعنی کہ اگر نیچے والی لائن کا اوپر والی لائن والے کے ساتھ ایک باریک لائن کنیکشن جوڑ دیتی ہے تو آپ کی شادی اسی بندے کے ساتھ دوبارہ ہو سکتی ہے۔ اب مزید میں آپ کو بتاتا ہوں، مزید یہ ہے کہ اب ایک بندے کی شادی، دیکھیں شادی کی لائن سیدھی رہنی چاہیے، جتنی یہ خوبصورت گلائی میں ہوگی اتنی یہ خوبصورت شادی کی لائن مانی جائے گی۔ اگر یہ شادی کی لائن ایسے اوپر کی طرف اٹھ جاتی ہے، چھوٹی انگلی کی طرف، یہ دیکھ لو، اگر یہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے تو ایسے لوگ محض شادی جو ہے وہ صرف انجوائمنٹ کے لیے کرنا چاہتے ہیں، پراپر ان ذمہ داریوں کو اٹھانا نہیں چاہتے۔ اگر یہ لائن اوپر کی طرف جا رہی ہے تو ایسے لوگ شادی کی ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، یا اگر یہ شادی کی لائن نیچے کی طرف گر رہی ہے ایسے، تب بھی آپ کسی کے ساتھ بڑی شدت کے ساتھ ہو سکتا ہے پہلے محبت کریں، لیکن اینڈ پہ جا کے کیا ہوگا، آپ کی وہ محبت برے طریقے سے ناکام ہوگی اگر یہ شادی کی لائن نیچے کی طرف گر رہی ہے۔ نہ بہت اوپر کی طرف چلی جائے تب بھی اتنی اس کو اچھا نہیں سمجھا جائے گا، اگر یہ نیچے کی طرف گرنا شروع ہو جائے تب بھی اچھا نہیں سمجھا جائے گا۔ اگر یہاں پہ یہ 2 شاخہ ہو جاتی ہے، 2 شاخہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اور آپ کے لائف پارٹنر کی سوچیں الگ الگ ہوں گی، سوچوں میں اختلاف ہوگا۔ جتنا یہ بڑا 2 شاخہ ہوگا
اتنا بڑا اختلاف ہوگا. ٹھیک ہے. جتنا یہ دو شاخہ چھوٹا سا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا بہت لڑائی جھگڑا ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے. شادی کو آپ گھسیٹتے رہیں گے, شادی آپ کی چلتی رہے گی. اس کے بعد جتنی آپ کی ہلکی سی, جیسے عید کا چاند نہیں ہوتا ایسے ہلکی سی یوں ایک گلائی میں ہوگی, آپ کی 100% لو میرج ہونے کے چانسز ہیں. اور اگر یہ پیچھے سے بھی دو شاخہ ہو اس طریقے سے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کاسٹ الگ ہو سکتی ہے, امیری غریبی کا فرق ہو سکتا ہے. پہلے دونوں خاندان والے نہیں مانیں گے, اس وقت یہ دو شاخہ ہے. جیسے یہ دو شاخہ ایک شاخ میں تبدیل ہوگا تو 100% آپ کی وہ جو پہلے یہاں پہ دوری ہے نا, یہ دوری 2 سال بھی ہو سکتی ہے, 4 سال بھی ہو سکتی ہے, 5 سال بھی, دونوں کے خاندان والے نہیں مان رہے. جہاں پہ مانیں گے وہاں پہ آپ کی لو میرج ہو جائے گی. اگر یہ شادی کی لکیر ایسے ہلکی سی گلائی میں ہوگی تو یہ 100% ایسے لوگ تھوڑے سے رومانٹک بھی ہوتے ہیں, سینسٹیو بھی ہوتے ہیں اور ایموشنل زیادہ ہوتے ہیں اور لو میرج کی طرف جاتے ہیں. اور اگر یہ بالکل سیدھی ہو, اسٹیٹ ہو, تو ایسے لوگ عام طور پر ارینج میرج کرتے ہیں. ابھی میں نے شادی کی جو لائنز ہیں یہ میں نے ابھی تھوڑی سی ڈسکس کی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کروں گا. ہاں کچھ سائن ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر شادی کی لائن پہ کراس کا سائن آ جائے, لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا, ڈائیورس کی طرف بات جا سکتی ہے. اسے کہتے ہیں جزیرہ. یہ لائن کے اندر اگر ایسے دائرہ سا آ جائے, ٹھیک ہے, یہ جزیرہ ہے, یہ بھی شادی کو توڑ دیتا ہے. بلکہ بڑی بدنامی اور بڑی ذلت کے بعد آپ کی شادی ختم ہوتی ہے. کورٹ کیس میں بھی آپ جا سکتے ہیں, اور یہ جزیرہ بالکل اچھا نہیں ہوتا. اور اگر یہ جزیرہ شادی کی لائن کے بالکل شروع میں ہو تو پھر کیا ہوگا, پھر ایسی لڑکی کی بار بار رشتے آتے ہیں, لڑکے والے دیکھ کے چلے جائیں گے, بات نہیں بنے گی. تو وہ کیا ہوگا, شادی کے لائن کے شروع میں آپ کو جزیرہ نظر آتا ہے اور یہ بڑی مشکل ہے. وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں بندش ہو گئی ہے, عاملوں کے پاس جا رہے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہ اس کا کوئی توڑ نہیں ہے, کوئی عمل کچھ نہیں کر سکتا. یہ اپنے ٹائم پہ شادی ہوگی, لیکن کم سے کم 4 یا 5 دفعہ انکار ہوگا, فوراً شادی نہیں ہوگی اس کی. ٹھیک ہے جی, یہ جزیرہ بھی. اس کے بعد کالا تل, شادی کی لائن کے اوپر کالا تل آ جائے, مرکری فنگر پہ کالا تل آ جائے, مرکری ماؤنٹ پر کالا تل آ جائے, ایسے بندے کی شادی بھی بریک ہوتی ہے, شادی میں پرابلم ضرور آتی ہے. نمبر 2, ایسے لوگ قابل بھروسہ نہیں ہوتے, یہ آپ کو چیٹ کر سکتے ہیں. کدھر تل ہو, یہاں انگلی پہ بھی ہو سکتے ہیں, چھوٹی انگلی کی بات کر رہا ہوں جو سب سے چھوٹی انگلی ہے, یہاں پہ تل ہو سکتے ہیں, اس جگہ پہ تل ہو سکتے ہیں. تل والے لوگ جو ہوں گے نا, یہ اصل میں کاروبار کا ابھار ہے نا. جہاں پہ شادی کی لائن ہوتی ہے یہ کاروبار کی جو کاروبار والا ماؤنٹ ہے اسی پہ شادی کی لائن کو جوڑا گیا. کیونکہ شادی بھی اگر سوچا جائے تو شادی بھی پارٹنرشپ کا نام ہے نا. بزنس میں بھی آپ پارٹنرشپ کرتے ہیں, اور جو میرج ہے یہ بھی بذات خود ایک پارٹنرشپ والا ہی رشتہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس اماؤنٹ میں رکھا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر یہاں پہ کالا تل آ جائے گا شادی کی لائن کے اوپر, تو جس لمحے یہ کالا تل شو ہوگا اس لمحے پرابلم آنا شروع ہو جائیں گے. اب کچھ لوگوں کی شادی کی لائن اس طریقے سے نیچے کی طرف آتی ہے جیسے ٹوٹی ہوئی ٹہنی ہو, اس طریقے سے. تو ایسے لوگ مرد بیمار ہو سکتے ہیں, کسی بھی وجہ سے وہ اس قابل نہیں ہوگا کہ اس کی وہ شادی ہو سکے یا اس رشتے کو صحیح طریقے سے نبھا سکے. تو اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں. اگر ایک اور چیز بھی ہے, اگر کسی انسان کے ہاتھ میں شادی کی باریک باریک لائنیں آپ کو نظر آتی ہیں ایسے چھوٹی چھوٹی, ایسے لوگ عیاش ہوتے ہیں, یا ایسے لوگوں کا آئیڈیل اتنا ہائی ہوتا ہے کہ وہ صرف انجوائمنٹ کے لیے ریلیشن بناتے ہیں, شادی نہیں کرتے تھے. یہ سائن ہے اگر چھوٹی چھوٹی لائنیں ہوں. اگر چھوٹی چھوٹی بہت بریک بریک لائنیں ہیں تب بھی وہی سین ہوگا. وہ لائن کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ اتنی اس کوالٹی کی ہیں, اتنی باریک لائنیں, بال برابر. ایسے بندے کی کوئی شادی بھی کامیاب نہیں ہوگی, چاہے مرد ہوگا چاہے عورت ہو. ایسے لوگ جذباتی ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنی شادی ختم کر دیتے ہیں. تو فرینڈس, میرے خیال میں یہ شادی کی لائنز والا ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ ابھی مزید میرا خیال ہے کوئی 10 15 20 یا 30 قسمیں بھی اور رہتی ہیں. وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں.
اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. پام ریڈنگ کے لیے آپ میرے اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. آپ نے اگر اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے نا تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے, یہ آپ نوٹ کر لیں. تو پاکستان سے اگر آپ رابطہ کریں گے تو وہ تو نمبر ہے 0336 570 8042. اور اگر آپ نے باہر سے رابطہ کرنا ہے تو پھر آپ نے پاکستان کا کوڈ لگانا ہے, 92 پہلے آپ لگائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے. اور میرے 2 چینل ہیں, SNN TV پاکستان, اور دوسرا میرا چینل ہے وجدان TV پاکستان. تو کائنڈلی آپ دونوں چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں. باقی اگر آپ نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے تو اس کے لیے آپ نے اپنے ہاتھوں کی تصویریں جو ہے نا وہ مجھے آپ نے اتنی ہی صاف اور کلیئر بھیجنی ہے. دن کی روشنی میں اگر آپ بنائیں گے, کمرے سے باہر اگر آپ تصویریں بنائیں گے, اور موبائل کے کیمرے پہ بھی بعض دفعہ ڈسٹ آ جاتی ہے, نمی آ جاتی ہے, تو اس کو آپ نے نرم کپڑے کے ساتھ صاف کر لینا. تو اس سے یہ ہوگا کہ کیمرے کا رزلٹ بڑا اچھا ہوگا, تصویروں کا رزلٹ بڑا اچھا آئے گا. ٹھیک ہے. اور اپنے دونوں ہاتھوں کی تصویریں بھیجیں, رائٹ ہینڈ کی بھی, لیفٹ ہینڈ کی بھی, اور چھوٹی انگلی کے نیچے شادی کی لائنز ہوتی ہیں تو ہاتھ ٹیڑھا کر کے آپ نے شادی کی لائن کی پکچر بھی بھیج دینی ہے. تو باقی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا لوشو برت چارٹ بنے گا, آپ کی ویدک کنڈلی بنے گی, اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی فل ڈیٹیل میں ریڈنگ ہوگی. تو ویدک کنڈلی کے لیے نا آپ کے مجھے نام, ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر آپ کے پاس ٹائم آف برتھ نہ ہو تو پھر آپ اپنے بچوں کی ترتیب بتا دیں گے کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے, دوسرے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے. تو اس سے بھی ٹائم آف برتھ کا پتہ چل جاتا ہے. اور اگر آپ کی شادی ابھی نہیں ہوئی تو پھر آپ اپنے بہن بھائیوں کی ترتیب بتا دیں گے. پہلے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے, دوسرے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے, تو اس سے بھی پھر ٹائم آف برتھ نکل آتا ہے. تو ٹھیک ہے جی, آپ میرے اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کریں, ان شاء اللہ تعالیٰ فل ڈیٹیل میں آپ کو ریڈنگ ملے گی. اللہ تعالیٰ کو خوش و خرم رکھے, اپنی حفاظت میں رکھے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.